عقیدہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. عمل صحیح بھی وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہو. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جناب سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو اللہ تعالی نے فطرت پر اور عقیدہ سلیمہ پر پیدا کیا ہے. اس لیے پیدا ہوتے ہوئے اپنی الوہیت اور ربوبیت ان کو منوا لی. الست بربکم قالوا بلا، یعنی اللہ کو اپنا رب مان لیا
اپنا الہ مان لیا. یہ ایک انسان کی فطرت ہے اور طبیعت ہے. کئی وجوہ کی بنا پر طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، فطرت بدل جاتی ہے. ان کے کئی وجوہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے کتابوں کا نازل ہونا، انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنا، پھر انبیاء کے جانشین اور ورثہ علماء کرام کا بار بار لوگوں سے مخاطب ہونا، یہ سب اسی بات کے لیے ہے کہ تمہیں اپنی فطرت یاد دلائی جائے. جس غلطی میں پڑے ہو اسے نکلاؤ باہر. ورنہ حقیقت میں انسان کو اللہ تعالی نے سلیم العقیدہ بنایا ہے. اس کے بعد آپ نے بار بار یہ بھی سنا ہے، قرآن کریم میں تاکید بھی پڑی ہے کہ عمل صالح کی بڑی ضرورت ہے. عمل صالح کے بغیر کوئی نجات نہیں. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جس کو اللہ تعالی سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. تو اعمال کی بنیاد بھی اس فطرت پر ہے. جتنا ہی انسان اپنے فطرت پر مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عمل بھی جو ہے وہ زیادہ صالح ہوگا، نیکی کی طرف راغب ہوگا، برائیوں سے نفرت کرنے والا ہوگا اور اس کے اعمال صحیح ہوں گے، غلطیاں کم ہوں گی. جتنا ہی اس فطرت میں کمی آتی جائے گی، ان کا عقیدہ بدلتا جائے گا، اتنا ہی اس کے عمل کے اندر خامی آئے گی. اسلام کے بنیادی مسائل، عبادات، اس میں بھی اسی عقیدے کا دخل ہے. جتنا ہی عقیدہ سالم ہوگا اتنا ہی عبادات میں ہم آگے ہوں گے اور ان میں کوتاہی واقع نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو بالکل کم ہوگی. اسی طرح دین کے لیے جہاد، اس کی بھی بنیاد اسی پر ہے. جتنا ہی عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی دین کی قربانی کے لیے قربانی ہمارے لیے آسان ہوگی. دین کے اقامت کے لیے جد و جہد ہمارے لیے آسان ہوگی. جتنا ہی عقیدے میں خامی ہوگی اتنے ہم پیچھے ہوں گے. مسلمان جب تک ایمان میں مضبوط تھے تو جہاد میں بھی پیش تھے. جتنا عقیدے میں کمزور تھے اتنا ہی وہ پیچھے ہوتے تھے. جنگ عذاب کا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا ہے. منافقین نے جب مخالفین کی شوکت دیکھی، ان کی جماعت کی قوت کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ رسول الا غرورا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کیا ہے ہمارے ساتھ. اور ایک دوسرے کہنے کے لا مقام لکم فارجعوا، تم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، واپس چلو. اور طرح طرح کی ہیلے بنا کر رخصت لے رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کوئی ہیلا نہیں تھا
ان یریدون الا فرارا، صرف بھاگنا چاہتے، لیکن جن کا عقیدہ صحیح تھا، جن کا عقیدہ درست تھا، ان کا یہ حال ہوا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جو صحیح معنی میں مومن تھے، انہوں نے جب مخالفین کی جماعت کو دیکھا، ان کی قوت اور شوکت کو دیکھا، تو کہا اللہ نے جس جماعت کا وعدہ دیا تھا کہ تمہاری کامیابی ہوگی، وہ یہی جماعت، جس جماعت پر تم کامیاب ہو گئے ان کو، وہ یہی جماعت. اور ان کی شوکت اور قوت دیکھ کر ان کو کمزوری ان میں نہیں آئی، بزدلی نہیں ہوئی، بلکہ اور ان کا ایمان مضبوط ہوا اور ان کو یقین ہوا. جنگ احد کے وقت، جنگ کے بعد ابھی مسلمان تھکے ہوئے ہیں، کئی زخمی جن کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے، تو کفار نے یہ کوشش کی کہ ہم جمع ہو کر ان پر پھر ایک یلغار کریں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کہنا ان کو تھا نہ تھا، بہرحال کسی طرح یہ بات ان مسلمانوں تک پہنچوا دی، کسی کے قافلے کے معرفت ان تک بات یہ پہنچوا دی کہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تم پر حملہ کریں گے تاکہ وہ بزدل ہو جائیں اور ان کا دیکھیں کہ حال کیا ہوتا ہے. انہوں نے سوچا تھا کہ اگر موقع ہو تو حملہ بھی کر دیں گے. جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ ہم ابھی تو تھکے ہوئے ہیں، ابھی زخمی ہیں، ہم تندرست بھی نہیں ہوئے، نہیں، بلکہ ان کا اور ایمان مضبوط ہوا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جب ان کو پتہ لگا کہ مخالف تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تمہاری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ لے رہے ہیں، تم کمزور ہو، تازے زخمی ہوئے ہو، بڑا نقصان ہوا ہے، اللہ نے تمہیں بچایا کہ فتح پا لی، لیکن تم بڑی تکلیف میں ہو، ایسے وقت وہ اکٹھے ہونے کے ان پر یلغار کریں مل کر. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کو اکٹھے ہونے دو، ان کو جمع ہونے دو، زمین کے اس کونے سے ان کو اس کونے سے سب آگے جمع ہو جائیں، ہمیں ایک اللہ کافی. ان کو خوف تو نہیں ہوا، ڈرانے سے وہ ڈرے تو نہیں. وما زادهم الا ایمان وتسلیم، یعنی وہی مانا تو ان کا ایمان بڑھا. کیا کہنے لگے؟ فزادهم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھا اور کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک اللہ ہمیں کافی، کوئی ضرورت نہیں. تو یہ سب عقیدے کی برکت تھی. جب عقیدے میں تغیر آیا تو ہم میں ساری باتیں کم ہو گئی، پیچھے چلی گئی، وہ چیزیں نہیں رہی، نہ وہ ہمت رہی، نہ وہ اسلامی غیرت اور حمیت رہی. اور جب یہ دونوں باتیں نہیں رہی تو اللہ کی نصرت نے بھی اپنا آنا بند کر دیا. جب مسلمانوں کا حال یہ تھا تو عقیدے میں درست تھے اور ان کو یقین تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا تھا، فرشتوں کو بھیجتا تھا. یہ ساری باتیں ہوتی تھی، یہ سارا کچھ اثر عقیدے کا ہے. اس لیے عقیدے کی اصلاح پہلے ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں
جس آدمی کو کسی میدان میں لائیں پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا جائے، اس کا عقیدہ دیکھا جائے، پھر اس کو آگے کیا جائے، تاکہ اس کی آواز بااثر ہوگی، اس کی تلوار وہ بڑی قوت والی ہوگی، ضربکاری ہوگی۔ اور اس کے عمل کے اندر بڑا فرق آئے گا، وہ ایک صالح مکمل انسان بن جائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ درست ہونے کے بعد ہر حالت میں انسان اللہ کا خائف رہے گا، اللہ سے خوف رکھے گا، لہذا ایک ایک کام صحیح کرے گا، اپنے تجارت میں حرام سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، غداری دھوکے بازی بےایمانی سے بچے گا، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق پائمال کرنے سے بچے گا، جہاد میں ظلم سے بچے گا، اپنے ذاتی مقصد سے بچے گا، کیونکہ ایسے مجاہد بھی ہیں جن کے لیے یہ بھی حدیث میں آئے کہ منہ کے بل اس کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے 3 شخص لائے جائیں گے، قاری، سخی، شہید۔ قاری کو کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اجی میں نے اتنے لوگ پڑھائے، اتنی تبلیغیں کی، اتنی دعوتیں دی، یہ کیا وہ کیا، ادھر آوازیں لگی جب میں فیصلوں کی کذبت جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ کہا جائے گا انما فعلت ذلك ليقال فلان قائل، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہارے پڑھنے کی، تمہارے علم کی تعریف کریں، وقد قیل ذلك، تم نے جو مانگا وہ تم کو ملا۔ حکم ہوگا کہ اس کو منہ پر گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو اپنی ہر بات سے دنیا کی عزت چاہتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، وہ دیں گے، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں۔ لایا جایا سخی کو، تو نے کیا کیا کہ میں لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے بھوکوں کو کھلایا، اتنے یتیموں کو کھلایا، اتنے بیوہوں کی میری خبر گیری کی، مریضوں کی یہ مدد کی، فلاں کی فلاں کی، مسکینوں کو، یتیموں کو، یہ وہ سب۔ آوازیں آئیں گی کذبت جھوٹا ہے۔ انما فعلت ذلك ليقال فلان سخی، تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ میری سخاوت کی تعریف کی جائے، وقد قیل ذلك، تم نے جو مانگا وہ تمہیں ملا۔ سمجھ آئی بات؟ نوتہی منہا، دے دیا ہم ان لو فعل ما معروف فيها لا هم فيها لا يبخسون، عمل کا پورا بدلہ دیں گے اور اس کو ہم اس میں نقصان نہیں کریں گے، کمی نہیں کریں گے، اس کو ملا، تم نے جو مانگا تمہیں ملا، بڑی تعریف ہے تمہاری۔ ذیکلی میں رسانت، ملک تک تیری سخاوت کی آواز پہنچی، ہم نے پہنچا دیا تمہارے منہ کے بل فرما حکمہ باغ سے گھسیٹ کے جہنم میں نہیں جاؤ۔ آیا شہید، تم نے کیا کیا؟ آخری بات ہے، یہ جان دینے سے اوپر کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ جان دے دینے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں، آخری اسٹیج ہے قربانی کی، آخری اسٹیج ہے۔ تو نے کیا کیا؟ راہ میں ذرا لڑتا رہا یہاں تک میں قتل ہو گیا۔ آواز آئی کذب جھوٹا ہے۔ فرمائیں گے انما فعلت ذلك ليقال فلان جری، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کا حق ہے اور میرے خون سے اللہ کا دین بلند ہو، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ میری پہلوانی کی تعریف کریں، وہ لوگ 3,000 لوگوں نے تعریف کی، تم نے جو مانگا وہ تمہیں ملا۔ تمہاری شان میں تقریریں ہوئیں، تمہاری شان میں مرثیے پڑھے گئے، تمہارے شان میں نعت پڑھی گئی، تمہارے لیے سب کچھ کیا گیا،
تمہیں چڑھانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، تمہیں مل گیا جو تم نے مانگا، تمہیں مل گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، حکم ہوا کہ منہ کے بل گھسیٹ کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے فرمایا کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ کتنی بھی قربانی کریں تو ان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، جان دے دی ہوئی تھی اس کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، یعنی وہ مومن جو اللہ کے ہاں مسابقت کرنے والے اور مساعد کرنے والے ہیں، ان کی نشانی اللہ نے یہ بھی بتائی ہے، وہ جو آیا وہ دے دیا اللہ کے راستے میں، مال دے دیا، جان دے دیا، گھر لٹا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ان کے دل سے لرزہ اور کپکپی اور خوف نہیں گیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ہے عقیدے کی قوت، یہ عقیدے کی قوت ہے انسان کے اعمال پر۔ جہاد بھی ایک عمل ہے، عقیدے کی قوت اس کا اثر ہے عمل پر، عمل صحیح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں کیا دوں، وہ تو امام الخلق تھے، سب سے عقیدہ بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے اس سے، لیکن میں مثال دے ہی دیتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ پاؤں باہر آ کے سوج جاتے تھے، ہاتھ کھڑے کھڑے، ایک حال میں آیا تو دھکتا قدم پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ جب آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو گناہوں سے پاک کر دیا، کوئی گناہ نہیں، آپ کوئی تکلیف کرتے ہو، فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، جب اتنی مہربانی مجھ پر تو کیا میں شکریہ ادا نہ کروں، میں شاکر بندہ نہ بنوں؟ یہ تھی عقیدہ کی کار فرمائی۔ عقیدہ نبیوں کا سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا اعمال بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اعمال کی کمی کیوں آئی ہے؟ حلال حرام کی ہمیں اندر غیرت نہیں رہی، اب برائیوں سے کوئی نفرت نہیں، حسد و کینے سے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے خلاف کہنا اور اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانا اور ایک دوسرے کی دشمنی اور مخالفت، کیوں؟ اس لیے ہمارے عقیدے کے اندر خرابی۔ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے وہ کیوں نہیں ہم پر اثر کرتی؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اثر کرتی؟ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ عقیدے کی خرابی۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ ہمارا یہ وہی دین ہے جس کا ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ہم نے اس امت کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، سب کو یہی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، میرے دین کو میری زمین میں قائم رکھو، میرے قانون کو، میری شریعت کو، میرے احکام کو، فرامین کو میری زمین میں قائم رکھو، اور اس میرے قانون میں ٹولے مت بنو، فرقے مت بنو، میرے دین میں، میرے امر جو دین میں نے بھیجا ہے اس میں فرقے نہ بنو۔ دین سے نکل کر فرقہ بنا سکتے ہو، دین میں فرقہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا یہ دعوت تو انبیاء کی ہے، لیکن کئیوں کے لیے یہ دعوت جو ہے آسان ہے تو کئیوں کے لیے دعوت بھاری، یہ دعوت بھاری ہے، قبول کرنا مشکل ہے۔ وہ کون ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ تمہاری دعوت مشرکین پر بھاری ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو صحیح دعوت قبول کر لیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ لہذا ہر بات کا مدار اسی پر عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح بنائے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کا خلاصہ پہلے پیش کر کے پھر آگے جاتا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ خالق ایک اللہ ہے، یہ بھی تمہید ہے دوسری، اس کو سمجھ لو، ایک تمہید کی دوسری سمجھ لو تاکہ مضمون آپ کے لیے آسان ہو جائے۔
ہر چیز کا خالق اللہ ہے، باقی اس کے سوا جو کچھ مخلوق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور وما سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اس میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کے اندر رسول بھی ہیں، مطلب جو کچھ اللہ کی بنائے، فرشتے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے مخلوق۔ خالق کون ہے؟ ایک اللہ۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، اے انسانو اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ کیا اللہ کی بھی خلق ہے، دوسروں کی بھی خلق ہے؟ تم پریشان ہو گئے کہ اللہ کی کون سی خلق ہے؟ نہیں، کوئی کسی خلق نہیں، خالق ایک اللہ ہے۔ کائنات کا ذکر فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، مسلمان کہلائے، عیسائی ہو، یہودی ہو، سناتن دھرمی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، جینی مذہب ہو، جو بھی ہو، سب کو کہتا ہے، مجوسی ہو، سب کو کہتا ہے، بتاؤ یہ کائنات جو کھڑی ہے یہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ ھذا خلق اللہ، عام چیلنج ہے، ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی خلق، ان کی بنائی ہوئی۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم بھی اپنوں کی کوئی خلق بتلاؤ، دکھاؤ، کوئی ہے؟ نہیں۔ جب سارے مخلوق ہیں، ایک اللہ، سمجھ آئی بات؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ سارے مخلوق ہیں، خالق ایک اللہ، یہ کافروں کو بھی اقرار تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو گے بتاؤ خالق کون ہے، آسمان زمین میں آسمانوں کے خالق، زمینوں کے خالق، جو چیز میں ان کا خالق کون ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ مانا سب اس بات پر متفق ہے کہ سب چیز کا خالق اللہ ہے، باقی سب اس کے سوا مخلوق ہے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی، اب تیسری چیز کے پاس آ جائیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خالق اور مخلوق شریک ہو سکتے ہیں؟ سوچو، خالق اور مخلوق شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب تم عارضی مالک ہو کسی چیز کے، تمہارے مادت اور زیر دست، وہ بھی کئی باتوں میں تمہارے مشابہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری باتوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تمہاری ملک میں شریک ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ فرمایا تمہارے وجود میں مثال موجود ہے، تمہاری اپنی ذات میں مثال موجود ہے، جن کے تم مالک ہو، تمہارے غلام ہیں۔ کیا یہ بتاتے ہو یہ تمہارے غلام جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں کوئی شریک ہے؟ زمین میں، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، مال میں، ملکیت میں، خزانے میں، دولت میں کوئی شریک ہے؟ تمہارا غلام، وہ تم جیسا انسان ہے،
فقط عارضی غلام ہے، تو کیا وہ تمہاری کسی ملک میں تمہارے ساتھ شریک ہے؟ کوئی قانون دنیا کا، کوئی عدالت اس کو شریک قرار دے گی؟ نہیں دے گی۔ تو پھر خالق اور مخلوق کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ وہ تو اعلیٰ بادشاہ ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں سب شریک سے زیادہ بے پرواہ، مجھے کسی شراکت والی چیز ہی نہیں چاہیے۔ تو جب خالق اور مخلوق شریک نہیں ہو سکتے تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کیا جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو بڑا ظلم ہے اس کے ہوتے ہوئے کہاں ہمارا عمل صالح ہو سکتا ہے، کہاں ہم نیک بن سکتے ہیں، کہاں برائیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں، کہاں ہمارے اندر وہ اخلاق اور نیکی اور اعمال صالحہ کا جذبہ ہو سکتا ہے، کہاں ہمارے اندر وہ جہاد کے لیے بہادری اور قوت اور ہمت یہ کہاں ہو سکتی ہے، ہمیں کہاں اسلامی اور دینی غیرت و حمیت ہمارے اندر آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ یہ ساری باتیں اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ شریک کرنے سے یہ ساری چیزیں ہم سے چلی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مشرکوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ نیک ہوں گے، عمل بھی ان کے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بڑے ان کے عمل ہوں گے، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جائیں گے جہنم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لقاء فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ان کی ساری نیکیاں، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، اس لیے ان کے ترازو نہیں رکھا جائے گا۔ شرک جب موجود ہو گیا تو ہمارے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو تاکہ ہم جو عمل کریں وہ ہمارا قبول۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے سورۃ انعام میں 18 انبیاء علیہ السلام کی فیصل شمار کرائی۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 کا نام شمار کیا، یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ہدایت کی، ہم نے ان کو دنیا والوں پہ فضیلت بخشی، ہم نے ان کو بہت اچھا بنایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان کے خاندان میں، ان کے اولاد میں، ان کی برادری میں ہم نے اور نبی بنائے، ہادی بنائے، راہ راست کو لگا دیا، سارا کچھ کیا کہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے، جس کو چاہے یہ مقام ادا کر دے، لیکن یہ لوگ ہمارے چنے ہوئے، ہمارے مقرب بندے، ہمارے عزت دیے ہوئے بندے، ہادی بنائے ہوئے، اگر فضل نہ تنبیہم بفضل محال، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے بھی ساری نیکیاں، سارے اعمال برباد ہو جائیں۔
جن میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ پیغمبر ہے، بہت بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جا بجائے ان کی تعریف آئی ہے، لیکن سب کے لیے ایک فیصلہ بتلا دیا، اگر کسی سے یہ بات سرد ہو جاتی تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں، فَمَا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف پیغام آ چکا ہے، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کر دیا، اب سے پہلے بھی ہم کو وحی کر دیے کہ اگر آئے نبی تو نے اگر فضل مہار اگر تو نے شرک کیا تو تیری نیکیاں ساری برباد ہو جائیں، تو خسارے والوں میں بن جاؤ۔ اس لیے اس کو اہمیت دی ہے کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کرنا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب شراکت کرنے کی کئی قسم۔ اب آئیے اصل مسئلے پر، یہ تو چند نوٹ تھے آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے تاکہ مسئلہ سمجھیں۔ اب شراکت کی کئی صورتیں، کئی قسم کی خرابیاں ہم میں آ گئی، ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور فی الحقیقت ہمارے اعمال اور نیکیوں کی صفائی ہوتی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اس قسم کا شرک کیا تو اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں یا بیوی بنائیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، آپ کہو کہ یہ تو پرانی باتیں یہودی اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے، یا کن کو سمجھانا بیٹھے ہو؟ کون سا یہاں یہودی بیٹھا ہے، کون نصرانی بیٹھا ہے؟ بھائیو ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں تو فلاں آدمی ہم کو دباتا ہے، وہ کون سا اللہ کا بیٹا یہ ہے یا نہیں؟ یہ کون سا اللہ کا بیٹا ہے جو ہم کو دباتا ہے؟ منا اللہ کا بیٹا ہوتا ہے؟ ایمان تو گیا، اپنے بخار کو نکالا، ایمان کو ساتھ ہی نکال دی۔ فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ان کی شان بہت اونچی ہے، بہت اوپر ہے، نہ بیوی اس کے شان سے ہے، نہ بیٹا اس کے شان سے ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کیونکہ ان کا نام ہے رحمان، اس کا نام ہے رحمان، سب کے لیے مہربان، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بیٹے کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کا واقعہ بیان کیا سورۃ مریم کے شروع میں کہ زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی، اور اس نے کیا کہا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ میرے پروردگار، میں اپنے پیچھے ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی وارث نہیں، میرے پیچھے ایک بات کوئی وارث نہیں، اور تیسری بات میری بیوی بھی بھانج ہے۔ اب یہ تینوں باتیں اولاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ تینوں باتوں سے اللہ پاک ہے۔ انی خفت الموالی من ورائی، میرے پیچھے، کیا اللہ کو موت کا ڈر ہے؟ نبی کو بیٹے کی اس لیے ضرورت تھی کہ میرے بعد میری جگہ کو سنبھالے، میرے دین کو سنبھالے، تو اللہ کو یہ فکر ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری خدائی کو کون سنبھالے گا؟ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر میرا وارث بنے، وارث اس کا ہوتا ہے جو معدوم ہو جائے، خود چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ پھر تیسری بیوی تو اس کو ہے ہی نہیں، اس لیے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان جس کا نام ہے اس کے لیے ولد کی کوئی شان نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کا محتاج ہو سکتا ہے، بیٹا اس کی ملکیت میں شریک ہو سکتا ہے، اس کے مال میں شریک ہو سکتا ہے، اس لیے بیٹا بنانا بھی شرک ہے۔
بیوی اس کے ساتھ کئی باتوں میں شریک ہوتی ہے، لہذا بیوی بنانا بھی شرک ہے اسی۔ وہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ بھائی ہے نہ بیوی ہے، نہ اور کوئی رشتہ ہے۔ جب جو مشرکین نے سوال کیا، توحید الخزیمہ میں روایت موجود ہے کہ مشرکین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، جس رب کی تو دعوت دیتا اس کا نسب تو ہم کو بتاؤ کہاں سے آیا ہے۔ اس کا خاندان کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب میں سورۃ اخلاص کو تلاوت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کون سا نسب بتلاؤں؟ وہ تو ایک ہے، وہ تو ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ انسان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے۔ بیٹے سے پہلے ماں باپ کی ضرورت ہے۔ میں وجود میں اس وقت آ سکتا ہوں کہ میرے ماں باپ ہوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر تفصیل فرمایا، نہ اس نے کسے جنا ہے نہ وہ کسی نے اس کو جنا ہے، یہ دونوں باتوں سے وہ پاک۔ پھر جنے جو اس کو یا جس کے جنے یا اسے تمہارا اس کی شراکت ہوئی نا، غلب یکن لہ کفوا، سے کوئی شریک ہے ہی نہیں، شراکت میں کوئی ہے نہیں، اس کو میں کیا آپ کو بتاؤں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، بلکہ ہر چیز اس کی تابع ہے۔ ان کل من فی السماوات الا آتی الرحمن عبدا، آسمان میں جو چیز اللہ کے ہاں بندے ہو کے آتی، کوئی اپنی بڑائی ساتھ نہیں لے آئے گا، کوئی اپنی بڑائی ساتھ نہیں لے آئے گا، تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، اور کچھ ساتھ نہیں لائے گا، اپنی وہی اس سے حیثیت سے آئے گا جسے بندہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کو پکارنا، اللہ نے اپنی تعظیم سمجھائی کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پچھلی رات اللہ تعالی دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے بے مثل، اور کہتا ہے کوئی پکارنے والا ہو میں اس کو جواب دوں، کوئی مانگنے والا ہو میں اس کو دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشوانے والا ہو میں اس کو بخش۔ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کوئی بیمار ہو مجھ سے شفا مانگے تو میں شفا دوں، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا مجھ سے مانگے میں اس کی مشکل کشائی کروں۔ یہ الفاظ موجود، یہ اس کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ واستہدونی اہدکم، میرے بندو تم سائے کے سائے گھماؤ مگر جس کو میں ہدایت کروں، بس مجھ سے ہدایت کی طرف کرو تو میں آپ کو ہدایت کروں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سائے کے سائے بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں کھلاؤں۔ یا عبادی کلکم عارن الا من کسوتہ واستکسونی یکسکم، میرے بندو تم سائے کے سائے ننگے ہو، کپڑے کا ننگا بھی ہو سکتا ہے اور عیبوں میں ننگا بھی ہو سکتا ہے، گناہوں میں ننگا بھی ہو سکتا ہے، تو میں ڈھکنے والا میں ہوں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ڈھکوں۔ تو یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔
مالا ينفعك ولا يضرك، اور ایسی چیز جو نہ فائدہ دے سکے نہ نقصان دے سکے، یہ بھی سمجھائے اور مثال سمجھائی کہ دنیا میں تمہارے لیے مثال موجود ہے، عبادت گاہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے ہیں نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، عبادت گاہیں ایک اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو، لیکن انہوں نے تو مسجد میں ہی دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ، یا محمد، یا رسول، یا نبی، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا غوث اعظم، یا فلاں کسی کو نہیں۔ اس کا پتہ تو لگے گا قیامت میں، جب یہ مشرک اپنی عاقبت دیکھیں گے اور غیر اللہ کو پکارنے میں اپنی نحوست دیکھ لیں گے کہ ہم کس نقصان میں پڑے ہیں، کس خسارے میں پڑے ہیں، تو وہ غصہ آئے گا، ان کو اپنے اوپر غصہ کہیں گے، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ فرمایا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان وتكفرون قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ فرمایا آواز آئے گی، ان کو بلایا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بھلے اپنے اوپر غصہ کرو جتنا چاہو کرو، لیکن اللہ کا غصہ اس سے زیادہ ہے تم پر، اللہ کا غضب اس سے زیادہ تم پر ہے۔ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی لیکن تم نے ایمان کا انکار کر دیا۔ وہ کہیں گے مولا ہم نے سارا کچھ دیکھا، سب کچھ ہوا، اب سرنا و سمعنا، دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور واقعی تو نے مارا پھر اٹھایا، پھر مارا پھر اٹھا، کچھ کیا، اب ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ مہربانی ہو، کوئی نکلنے کی صورت ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں حالت پیش آئے گی؟ اس لیے ذالکم بأنکم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، تو تم انکار کرتے تھے، تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ یا اللہ یا نبی یا اللہ یا علی یا اللہ یا حسن یا اللہ یا حسین، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، اگر ایک اللہ پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کے پکارنے میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اچھا دوسری چیز جو اس کے لیے لوگوں نے ہیلا بنایا ہے، وہ ہیلا یہ بنایا ہے بعض لوگوں نے، سب نہیں، کہ ہم ان کو بلاتے ہیں لیکن محبت سے، ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا علی یا حسن سے، تو ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، محبت سے پکارتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ حالانکہ اللہ نے جب فرمایا کہ دوسرے کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے دوسرے کو مت پکارو، اللہ نے منع کر دیا، یہاں نہیں تھا کہ محبت سے تمہیں اجازت ہے، انہوں نے خود نکال دیا، لیکن یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، پکارنے والی محبت اللہ کے ساتھ ہے، یہ مخلوق کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان کا شرک اس قسم کا ہے کہ ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یا اللہ کہہ کر مسلمان اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، میرا تو ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
میں تیرا مطیع تابعدار ہوں، تیرا غلام ہوں۔ اللہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انا عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے میرے مولا، میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کی اولاد ہوں، تیری بندی کا اولاد ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے قبضے میں، جو حکم فرمائے گا چل جائے گا، میں حاضر ہوں، جو فیصلہ میرے حق میں کرے گا وہ تیرا انصاف ہوگا۔ یہ اللہ کے سامنے یہ ہے محبت۔ قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یا اللہ کر کے پکارو، یا رحمان کر کے پکارو، جس طرح پکارو سب اس کے نام بیتا ہے، تو ان سے انسان کو راحت آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت۔ لیکن بعض ایسے مشرک ہیں جو محبت میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں، لیکن یہ ایمانداروں کا کام نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو پکارنا جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، لہذا یہ محبت کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ بعضوں نے ایک اور ہیلا بنایا کہ جی ہم ان کو تو نہیں جانتے، کہتے کچھ ان کو نہیں کہتے، صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقرب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، ان کی کمائی اللہ کے ہاں قبول ہے، ان کی معرفت میں اللہ کو قریب ہوں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اس عقیدے کو بھی قرآن شرک کرتا ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، یہ دونوں ان کو امید نہیں ہے۔ یہ واقعی مشرکین کا حال تھا، واقعی یہ مشرکین کا حال تھا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا والد حسین ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ باہر سے یا ترمذی شریف میں حدیث ہے، وہ واپس سے آیا تو مشرکین نے ان کو برکایا، جو شیدہ آدمی تھا بوڑھا، کہا دیکھو رسول اللہ کا نام لے کر کہ یہ ہمیں الہوں کو گالیاں دیتا ہے اور بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا۔ وہ جوش میں اٹھا، گالیاں دیتا ہوا، بکتا بکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا۔ وہاں بڑی رشتی زحمہ تھا، اب اس کو مقابل کر جائے، بکواس کر رہا ہے لیکن کیا کرے، اگر کچھ جگہ ہوئی تھوڑا اندر چلا تو جب اندر غصہ وہ بکتا ہوا آ رہا ہے، وہ بکتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وسیع الشیخ، بوڑھے کو جگہ دے دو۔ کہیں پہنچا، بیٹھا، سمجھ گئے کہ اس کو بڑھایا ہوا ہے، بھڑکایا ہوا ہے، تو آپ کے یقین کی تو خبر تھی کہ کس نیت سے پکارتے ہیں۔ ان سے پوچھا حسین سچ بتاؤ کتنے ایک اللہ پوچھتے ہو؟ کم الہم تو تعبد، کتنے الہ پوچھتے ہو؟ تو کہتا ہے ایک اوپر ہے 6-7 نیچے ہے۔ اب دیکھو وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، جس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، وہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہی بات کہ 6-7 نیچے ایک اوپر ہے۔ اچھا حسین مسئلہ کہ مہربانی اور بھلائی کی امید لے کر، امیدوار ہو کر کس کو پوچھتے ہو جس سے مجھے فائدہ پہنچے گا؟ ان میں سے کون کہ وہ اوپر والا ہے، یعنی جس میں امید ہے کہ میرا کام ہو جائے، بیماری سے شفا ہو، مشکل میرا حل ہو، یا بے اولاد مجھے ہو جائے، میرا قرض ادا ہو جائے، مقدمہ صفا ہو جائے، کوئی امید لے کر وہ اسی کو پکارتا، نیچے کا نام نہیں لیتا۔ اچھا حسین بتلاؤ، ڈرتے ہوئے کہ کہیں نقصان نہ دے،
تباہ نہ کر دے، ڈر کے مارے کس کو پکارتے ہو؟ کہتا وہ اوپر والے کو۔ اب کیا نیچے رہا؟ نیچے رہا کیا؟ قرآن خود کہتا ہے وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، طمع امید لے کے بھی اللہ کو پکارو اور خوف رکھ کر بھی اللہ کو پکارو۔ مومن کی صورت یہی بات بتائی کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ خوف اور طمع رکھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں امید ہونی چاہیے، ڈرنا بھی اللہ سے ہونا چاہیے، اس سے ڈر کر پکارو، اس سے امید لے کے پکارو۔ تو وہ بات اسی نے کہہ دی۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو معاملہ صاف کھل گیا، اب خود ہی ٹھنڈا پڑ گیا کہ بات جو یہ کہتا ہے وہی تو میں نے کہہ دی۔ آپ نے فرمایا حسین اسلام لے آؤ۔ اچھا ہے، تو میں تمہیں دعا سکھاؤں گا، تم جنت مل جائے گی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسلام لایا اور بات ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ سوچیے کہ نفع نقصان کی امید لے کر کس کو پکار دیتی اللہ کا؟ تو یہ جن کو پوچھتے تھے ان میں کوئی امید نفع نقصان کی نہیں تھی ان لوگوں کو، صرف ایک بات تھی تو یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہمارا کام ان کی معرفت ہوتا ہے، ہمارا کام ان کے وسیلے اور طفیل سے ہوتا ہے، یہ ہمارے اللہ کے درمیان میں واسطے ہیں۔ جس نے جس کو چاہا اس کو واسطہ بنا لیا، جس نے جو واسطہ چاہا اس کو بنا لیا، کسی نے اپنے پیر کو، کسی نے پیر کے پیر کو، کسی نے اس کے پیر کے اوپر کو سلاسل طیبہ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنے پیر تک کہتا ہے کہ فلانے کے واسطے، فلانے کے واسطے، فلانے کے واسطے، ایک ہی نہیں چھوڑا۔ مولوی اشرف علی صاحب نے ایک تعویذ لکھی ہے آصف کے لیے، مولوی رشید گنگوہی کا معمول بتلایا ہے، اعمال قرآنی میں ہے، اور جس نسخے میں یعنی بیستی میں جہاں یہ تعویذ کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے۔ کہتا ہے الہی بحرمت اصحاب کہف کے نام لکھے ہیں، نہ بھی خدا نے کہاں سے انہیں لائے ہیں وہ خدا کو، آخر میں وہ کلبہم، ان کے واسطے سے اور ان کے کتے سے واسطے سے، جس کو کہہ دیا درمیان لا لیا، واسطہ بنا لیا اللہ کے درمیان۔ اب یہ واسطے کی بات اللہ نے کہی کہ میرے بندے میں کوئی واسطہ ہے، اس کے بغیر میں نہیں سنوں گا۔ فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، یہ کہا ہے کہ واسطے سے، بواسطہ فلان بواسطہ فلان، یہ کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، لیکن تم نے یہ واسطے بنائے۔ فرمایا اگر یہ واسطہ ہوتا آسمان میں زمین میں کہیں بھی کوئی ایسی حیثیت ہوتی جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں واسطہ بن سکتا تھا تو اسے سب سے پہلے علم کس کو ہوتا؟ اللہ کو۔ اور تم تک اللہ کا علم آتا ہے نبیوں کی معرفت، رسولوں کی معرفت علیہ السلام، اس کا علم اللہ کو ہوتا اور وہ انبیاء علیہ السلام پر پیغام بھیجتا، وہ تم لوگوں کو بتاتے کہ فلاں 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 جو ہیں وہ اللہ اور تمہارے درمیان میں واسطے ہیں، لہذا ان کے واسطے سے دعا مانگا کرو تاکہ تمہاری جو بات ہے قبول ہو جائے۔ جب اللہ نے نہیں کہا تم نے کہاں سیکھا؟ فرمایا قل تنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بھی پڑھاتے ہو، اللہ کو بھی سکھاتے ہو، اللہ کو بھی بتلاتے ہو کہ تیرے ہمارے درمیان میں کوئی واسطہ ہے جس کی خبر نہ اللہ کو آسمان میں ہے نہ زمین میں، جس چیز کے وجود کا کوئی پتہ اللہ کو آسمان زمین میں نہیں، ہے نہیں، ہوتا تو اللہ کو علم ہوتا نا، جو چیز ہوتی تو اللہ کو علم ہوتا۔ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی شان کے شرک سے بہت اونچی ہے۔ تو یہ ایک ہیلا ہے دوسروں کو پکارنے کے لیے، ایک ہیلا بنا لیا اس عقیدے کی بنا پر کہ یہ ہمارے واسطے بنتے ہیں، ان کی معرفت ان کے واسطے سے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ بات یہ بھی اللہ کے شان میں
مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک بنانے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالی مالک ہے۔ حدیث میں آیا ہے لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، اگر نہ چاہے تو نہ بخشے۔ یہ بات غلط ہے، لہٰذا میں مسئلہ سیدھا مانگو یا اللہ مجھے دے، یا اللہ میرا کام کر، یا اللہ میرے گناہ بخش، یا اللہ مجھے شفا دے۔ یہ تو اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے بس میں نہ ہو، مجبور ہو۔ اچھا بھائی یہ تم سے کام ہو سکے تو کر لو۔ فرمایا فإن اللہ لا مکرہ، اللہ کو کون مجبور کرنے والا ہے؟ کون اس کو بدل سکتا ہے، اس کے ارادے کو؟ کون اس کی بات کو بدل سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایک قسم ہے اس نمونے کا، اس قسم کا یہ معاملہ ہے کہ دوسروں کو واسطہ بنا لینا اللہ کے درمیان میں، مقصد یہ ہے کہ اللہ سے نا امید ہو جانا، اللہ سے دور ہو جانا۔ تو الغاز پکارنا اللہ کی شان ہے، پکارنا اللہ کی شان ہے، اس کے شان میں مخلوق شریک نہیں ہو سکتا، مخلوق خالق کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اس قاعدے کے تحت کوئی نہیں پکارا جاتا۔ جو ہم دوسروں کو پکارتے ہیں یہ غلط طریقہ، اس کے لیے ہیلا بناتے ہیں، وہ کوئی اصلی بات نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ کے سوا جو پکارنے والا ہے کسی دوسرے کو، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں جس کی بنا پر وہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے بڑے دلائل موجود ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، پوری کائنات کا ذرا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ مالک ہے، اکیلا ہے۔ اس کے بعد مالی معاملہ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس نے حکم دیا میرے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو مومن کا کام ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے سبیلیں بنا لی، سبیلیں بنا لی۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام۔ حالانکہ سبیلیں دو ہی ہیں، تیسری کوئی سبیل نہیں، قرآن نے دو سبیلیں بتائیں۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ راستے دو ہیں، سبیلیں دو ہیں، ایک سبیل اللہ کی، ایک سبیل شیطان کی، تیسری کوئی سبیل نہیں۔ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، مال خرچا جائے، جان خرچی جائے، قربانی کی جائے، جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، جو کچھ کیا جائے اللہ کے سبیل میں یا پھر شیطان کے سبیل میں، نام کچھ بھی لے لو وہ شیطان کی سبیل، وہ ہے شیطان کی سبیل، وہ اللہ کی سبیل نہیں۔ اللہ کے نام پر یا دوسرے کے نام پر، یہ اللہ کا تو ہم پر حق ہے کیونکہ ہم ان کے مخلوق ہیں، ہم ان کی رعیت ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے، ہم ان کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، میرے راستے میں خرچ کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ سبیلیں کہاں سے لائیں؟ فلاں کے نام یہ سبیلیں آئی کہاں سے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ عقیدہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عمل صحیح بھی وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان